نوجوان ہیں، بہت وجاہت والے، بڑے جاہ و حشم والے، بہت ہی عزتوں اور کرامت والے لوگ ہیں، ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، چلو ان سے پوچھا جائے، وہاں سے معلوم کیا جائے، اگر ان کے بچے نے دودھ پی لیا ہوگا تو یقیناً چاند نہیں ہوا ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا ہے تو یقیناً چاند ہو چکا۔ کچھ لوگ گئے، معلوم کیا، آپ کی والدہ ماجدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی نے سحری کے وقت سے لے کر اب تک دودھ نہیں پیا۔ سب پورا شورا ہو گیا کہ یقیناً چاند ہو گیا ہے۔ یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ولایت ہے، یہی سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اور کیوں تو روایتوں میں آئے کہ آپ تو مادر ذات پر پیدا ہوئے، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں، سب نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے شریعت کی پابندی، اسی کی ترجمانی تو حضرت علامہ جمیل الرحمن بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خواری میں بھی روزہ غوث اعظم کا۔ مجھے کہنے دیا جائے جب بچہ اتنا نیک کیوں ہوتا ہے؟ جب ان کے والدین اتنے نیک ہوتے ہیں، جب ماں باپ پاک و پوتر ہوتے ہیں، تو بیٹا عبدالقادر بن کر غوث پاک بنا کرتا ہے۔ جب عبداللہ سمعی کی جو ہے گود میں پلنے والی بیٹی ام الخیر امت الجبار فاطمہ بن کر نکلتی ہے، تو ان کی تھوک سے، ان کے بدن سے، ان کے شکم سے پیدا ہونے والی اولاد کو محی الدین جیلانی کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، یہی حضرت نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور کا دامن۔ یہی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو کچھ فرشتے آگے، کچھ فرشتے پیچھے، کچھ فرشتے دائیں، کچھ فرشتے بائیں رہتے تھے، اور جب میں مکتب میں پہنچ جاتا تھا تو وہاں پڑھنے والے بچوں سے کہتے تھے کہ اس اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ یہ آواز میں سنتا تھا۔ سرکار غوث اعظم کا بچپنا دیکھو، سرکار غوث اعظم کی جو ہے چھوٹی سی عمر، ننھی سی عمر ہے، کم سنے کا عالم ہے، لیکن جلوے بھی کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور مقام غوث اعظم اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، یہ زمانے والوں کو بتانا مقصود تھا کہ میرا بندہ عبدالقادر جیلانی کوئی معمولی شخصیت کا مالک نہیں ہے۔ دیکھ لو ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے چلتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد جگہ خالی کراتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ایک مرتبہ ایک فرشتہ میرے ساتھ جا کر وہاں بیٹھ گیا، جب تک میں پڑھتا تھا میرے ساتھ رہتا تھا، جب میں وہاں سے آتا تھا تو میرے ساتھی مجھ کو گھر چھوڑ کر کے پھر وہ چلا جاتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، فرشتے نے عرض کیا کہ میرے آقا غوث سمدانی، قطب ربانی، محبوب یزدانی، پیر لاسانی، عبدالقادر جیلانی، آپ کے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میرے بندے عبدالقادر جیلانی کو مکتب میں لے جا کر کے، جب تک مکتب میں وہ درس لیتے رہیں گے، سبق پڑھتے رہیں گے، اساتذہ کرام کے سامنے ثانویہ تلمذ طے کرتے رہیں گے، اس وقت تک تجھے ڈیوٹی دینی ہے، اور جب وہاں سے فارغ ہو کر کے وہ گھر آ جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ چل کر کے ان کے گھر کی ڈیوٹی تک پہنچا کر کے پھر اس کے بعد تیری ڈیوٹی ختم ہوگی۔ اللہ کے ولی حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا کی شان ولایت تو یہ ہے، یہی وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار، بہت ہی عابد شب زندہ دار۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ 40 سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے آپ نے نماز فجر ادا فرمائی، نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اوراد و وظائف میں مشغول رہا کرتے تھے، خدمت خلق بھی کیا کرتے تھے، اور مخلوق خدا کی بڑی رعایت بھی کیا کرتے تھے، غضبناک بھی ہوتے تھے تو بڑے شفقت و محبت کا برتاؤ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ یہی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پرملال ہو گیا، آپ کا انتقال ہو گیا، ابھی چھوٹی سی عمر ہے، آپ اپنے نانا جان حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کر کے
خانقاہ عبداللہ سمئی میں آپ اپنا جیون گزار رہے ہیں اور اپنے نانا کی معیت میں، اپنے نانا کی ہمرکابی میں، اپنے نانا کی خانقاہ میں آپ پل رہے ہیں، پرورش پا رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک عورت اپنے گود میں ایک بچے کو لے کر بلکتی ہوئی، روتی ہوئی، سسکتی ہوئی آئی اور خانقاہ عبداللہ سمئی میں گھس گئی اور عرض کرتی ہے، بابا یہ میرا بیٹا ہے، میرے مرحوم شوہر کی آخری یادگار ہے، آخری نشانی ہے، سرکار یہ بیمار پڑ گیا تھا، میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آنا چاہتی تھی اور لے کر آ رہی تھی، راستے میں اس نے دم توڑ دیا، اب میرا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، حضور اسے زندگی عطا فرما دیے۔ حضرت عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور آنے کے بعد آپ نے مراقبہ کیا، لوح المحفوظ پہ نگاہ رکھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب اس کو زندگی نہیں ملے گی اور اس کے حق میں ابھی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے بڑھیا جا، اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی زندگی خاتمہ ہو چکا ہے، اب یہ تیری اولاد نہیں ہے، اب تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت غوث سمدانی ہیں، محبوب یزدانی ہیں، پیر رسانی ہیں، غوثوں کے غوث ہیں، پیروں کے پیر ہیں، قطبوں کے قطب ہیں، ابدالوں کے ابدال ہیں، اوتادوں کے اوتاد ہیں، راس الاولیاء ہیں، سید العطیہ ہیں۔ غوث سمدانی محبوب یزدانی ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ بلکتی ہوئی، جھجکتی ہوئی، سسکتی ہوئی، روتی ہوئی گئی اور جانے کے بعد اس طرف جب پڑھی تو آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے اماں کیا بات ہے؟ تو بلک بلک کر کے رو کر کے اپنی بیپتا سنانے لگی، فریاد پیش کرنے لگی اور عرض کرتی ہے کہ بیٹا بات ایسی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اماں گھبراؤ نہیں، اماں پریشان نہ ہو، زندہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا اور اس کے بعد چادر ہٹائی، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ تو زندہ ہے، آپ گھبرا کیوں نہیں ہے، پریشان کیوں ہو رہی ہیں، رو کیوں نہیں ہے، بلک کیوں نہیں ہے؟ اس میں تو حرکت آ گئی ہے۔ اور جب اس نے چادر ہٹایا تو کیا دیکھتی ہے؟ بچہ کھلکھلاتا ہوا، مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے غوث اعظم کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ قوت و تصرف اختیار فرمایا ہے کہ مردے کو ٹھوکر لگاتے تو زندگی عطا کر دیں اور اگر مردے پر نگاہ کرم ڈال دیں تو مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ غوث سمدانی ہیں، پیر لاسانی ہیں، آپ نے زندگی عطا فرما دیا۔ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے اور آپ نے ڈنڈا اٹھایا اور لے کر کے دوڑانے لگے۔ حضرت غوث سمدانی بھاگنے لگے اور بھاگتے بھاگتے قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے اور آپ کہتے جا رہے تھے، اے قبرستان کے لوگوں میرا ساتھ دے دو، وہ دیکھو نانا جان ڈنڈا لے کر آ رہے ہیں، 300 مردے قبرستان سے اٹھ کر کے زندہ ہو جاتے ہیں اور غوث اعظم کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ ہونا جو آپ کے نانا جان ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، ڈنڈے کو نیچے رکھ دیتے ہیں اور کھڑے ہو کر مسکراتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا آجا، اب میں تیرا پیچھا نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ دوڑتا جائے گا، بلاتا جائے گا، آج پورے قبرستان کے لوگ مردے جو ہے زندہ ہو کر کے قبر سے باہر آ جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ٹھہر جاتے ہیں اور اس کے بعد آنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا تو کمال تک پہنچ گیا ہے، بیٹا تیرے مقام تک میرے رسائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت غوث سمدانی کے نانا جان کا بیان ہے، حضرت عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ سماعت فرما لیجیے، حالانکہ اپنے وقت بہت جید بزرگ تھے اور جب تک یہ غوث اعظم نہیں ہوئے تھے، آپ جانتے ہو آپ کی ولایت کی توتی بولتی تھی شہر بغداد میں اور شہر گیلان میں اور عراق کے علاقے میں۔ آپ حضرت سیدنا عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ سماعت فرمایا ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، آج اگر ہمارے سامنے کوئی اپنے بیٹی کا عیب بیان کر دیتا ہے کہ میری بیٹی ذرا ٹیڑھا دیکھتی ہے تو ہر آدمی کہتا ہے میں نکاح میں نہیں لوں گا، میں اس سے شادی اپنے بیٹے کی نہیں کروں گا۔ لیکن عبداللہ سمئی نے کہا تھا کہ آنکھ کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے اور ہاتھوں سے وہ لنج ہے، پیروں سے وہ نگری ہے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اردا نے قبول فرما لیا تھا اور انقلاب آنا تھا، کون یہ جانتا تھا؟ لیکن سب کچھ ایک جو ہے خطا ہوئی تھی اور وہ کوئی بہت بڑی خطا نہیں تھی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ تقویٰ وہاں پہ ملامت کر رہا تھا لیکن فتویٰ کے روپ سے اس سے کھانا ان کا جائز تھا۔ فتویٰ کہتا ہے کہ جب بھوک کا ایسا عالم ہو
اور اس سیب کا کوئی پتہ لتا بھی نہیں تھا کہ کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے. اتنا بڑا دریائے دجلہ تھا, اس میں کس کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کے تقوی نے آپ کو ملامت کیا تو آپ گئے, اور اس کی پاداش میں آپ کو کیسی کیسی سزا دی گئی. لیکن سزا نہیں تھی, یہ جزا تھی, یہ صلہ تھا, اور اللہ والوں کا ایسا ہی سبحان اللہ. حضرت عبداللہ سمئی رضی اللہ تعالیٰ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے. آپ کے لخت جگر, آپ کی نور جسمی حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور آپ کی امی جان حضرت غوث اعظم کی امی جان کا نام ہے. آج ہم اور آپ اپنے بیٹا اور بیٹی کا نام آج حضرت سید قیصر خالد صاحب سے, حضرت مولانا مقبول صاحب خدا سے اگر کوئی نام پوچھتا ہے تو اسلامی نام بتا دے تو کہتے ہیں حضرت تو بڑا پرانا نام ہو گیا. واہ بھائی واہ. ابے قرآن نہیں پرانا, خدا نہیں پرانا, نبی نہیں پرانا. ہمارا نبی وہی ہے, ہمارا خدا وہی, ہمارا اسلام وہی, ہمارا دین وہی, ہمارا مذہب وہی ہے. تو نیا کام کیا کہتے ہیں؟ اور علماء کرام بیٹھے, پوچھ لو کہ غوث پاک کی ماں کا بھی نام فاطمہ, غوث پاک کی نانی کا بھی نام فاطمہ. حضرت خاتون جنت کون ہے؟ ان کا بھی نام فاطمہ, ایک ہی نام کے ایک ہی خاندان میں, اور وہ بھی سلسلے میں, یہ بھی نہیں کہ دور کا. لیکن اگر مولانا مقبول صاحب خدا کہہ دیتے ہیں کہ یہ نام رکھ دیجئے تو کہیں گے ہمارے پھوپھا کے لڑکے کے لڑکے کے لڑکے کا نام ہے. اتنا دور چلے جاتے ہیں, اور یہاں تو خاندان رسالت کا یہ عالم ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے اور بچی کا نام اسلامی تعلیمات کے مطابق رکھیے. بزرگان دین کے نام سے, صحابہ کرام کے نام سے, کسی صحابیہ کے نام سے, کسی ولیہ کے نام سے آپ نام رکھیں گے تو اس کا ضرور آپ کو انشاءاللہ تعالی بینیفٹ ملے گا, اور اس کا فائدہ پہنچتا ہے, ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ عقیدت اور محبت ہونی چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں محمد یا علی یا اس نام کے اگر آپ بچوں کے نام رکھیے تو انہیں پکار کر کے ریٹے کہتے ادب محفوظ رکھنا چاہیے, اس لیے کہ وہ نسبت وہاں تک جاتی ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے. پھر کسی موقع پر انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹا سا واقعہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر بڑا دیالو تھا. ان کی شان یہ تھی کہ غنی ابن غنی, دھنی ابن دھنی, سخی ابن سخی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی در دولت پہ ایک سائل آیا اور اس نے کچھ مانگا, سوال کیا. آپ کی والدہ مکرمہ تنہ تنہا گھر میں تھی. حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو تنہا دیکھ کر کے گھر میں گھس گیا, اور گھر میں گھستے ہی جب اس نے اس بے باکی سے, جن کے گھر کی شان یہ ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. ان کے گھر میں بغیر اجازت کے, جن کی نظروں کو کسی دنیا کی نظر نے نہ دیکھا ہو, جن کی حیا کا یہ عالم ہو, اور اس میں بے پردہ جا کر کے بے پردگی کر رہا ہے سرکار غوث اعظم کی والدہ مکرمہ کے ساتھ. تو اتنے میں کیا ہوا, اللہ کا غضب نازل ہوا اور ایک شیر نمودار ہوا, اور شیر نمودار ہوتے ہی ایک ایسی چیخ مارا, اور نہ دیکھا اور نہ دیکھا تا سائل کے پیٹ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, چاک کر دیا. آپ جانتے ہیں وہ شیر کون تھا, وہ شیر کہاں سے آیا تھا؟ اللہ رب العزت نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر بنا کر کے اپنے گھر میں اپنے ماں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے وہ بنا دیا. حالانکہ اس وقت آپ شکم لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ جسے چاہے نواز دے. تو ہم اور اب کام ہوتے ہیں کسی کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے. ہماری دعا ہے کہ مولا قدیر و بصیر ہم کو آپ کو سیرت غوث اعظم پر, اسوہ غوث اعظم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر, آپ کے فرمودات پہ, آپ کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. یہ محفل نورانی ایک شادی خانہ آبادی کے تعلق سے ہے. اللہ تعالیٰ اس نورانی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے, اور بھائی عبد المصطفیٰ صاحب کے لخت جگر عزیزم غلام حسین سلموں کو اللہ تعالیٰ غوث اعظم کا سچا اور پکا غلام بنا دے. غلام حسین ہے تو غلام غوث بھی, تو سرکار غوث اعظم سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا صدقہ ان کو عطا فرمائے, اور یہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھا دے کہ ہاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے قانون کو کبھی بھی اپنے جانتے ہوئے
جانکاری ہوتے ہوئے ہم کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور میری دعا ہے کہ وہ آنے والی بچی جو کل انشاءاللہ شادی خانہ آبادی ہوگی اور رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر گئے گی، اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ام الخیر حضرت فاطمہ سرکار غوث اعظم کی والد ماجدہ کے مقدس اور پاک آنچل کی ہوا کی ان کے دامن کی ہوا دے دے، اور اس بچی کو حضرت فاطمہ ام الخیر کے سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اس گھر کے اندر خیر و برکت رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے. کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ ہو تو مولا اس محفل نورانی کے سب طفیل میں رکاوٹوں کو دور فرما دے، مشکلوں کو آسان فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، اور کوئی بلا کوئی مصیبت آنے والی ہو تو مولا زمینی آسمانی بلاؤں سے ان کو ان کے گھر والوں کو سب کو محفوظ و معمون فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہمارے سامنے مفکر اسلام حضرت علامہ مقبول احمد صاحب اللہ صالح مصباحی ہیں، اور شہزادہ غوث اعظم اولاد رسول حضرت علامہ مولانا سید قیصر خالد صاحب اللہ فردوسی ہیں. حضرت مولانا مقبول احمد صاحب اللہ کا تھوڑی دیر بیان ہوگا، اس کے بعد پھر حضرت سید صاحب اللہ تھوڑی دیر ناصحانہ گفتگو فرمائیں گے، اور وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں، کچھ اپنے شعر و شاعری سے بھی ہمیں اور آپ کو محظوظ فرمائیں گے. اس کے بعد حضرت کی دعا پہ انشاءاللہ تعالی محفل کا اختتام ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.